دو دوست تھے، ایک امجد ایک مدثر۔ دونوں نے ایک ہی اسکول سے میٹرک پاس کیا، دونوں نے گریجویشن کیا، دونوں کوئی جاب لگ گئی۔ ایک نے جاب میں حرام کھانا شروع کیا، ایک نے حلال کھانا شروع کیا۔ جو حرام والا تھا اس کی بیوی اس کو تانے دیتی تھی، یہ کم ہے، یہ کم ہے، اس کا اسکول بہت اچھا ہے، ہماری گاڑی چھوٹی ہے، ہمارے یہ ہیں، میرے شادی پہ صرف 50,000 کا چھوٹ دیا، یہ لیا۔ جو غریب تھا، جو حلال کماتا تھا، اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ یار میری زندگی تباہ ہو گئی، میں نے کس سے شادی کر لی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرے بچوں کا فیوچر نہیں بنا، کاش میں کسی اور سے شادی کرتا۔ دونوں جگہ عورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کبھی یہ سوچیں کہ اپنی بیوی کی وجہ سے حرام کھا رہا ہوں، تو میں یہ سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ اس نے بھی 60 سال میں ریٹائرمنٹ لی، اس نے 60 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی اولاد حلالی تھی، بھلے بات کم مانتی تھی مگر اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر رہی تھی، اور ریٹائرمنٹ کے پیسے سے چھوٹا موٹا کام کر کے پھر بیٹھ گیا وہ۔ اور وہ جو حرام کھاتا تھا اس کی پینشن کے لیے ساری اولاد امید رکھی ہوئی تھی کہ ابھی پیسہ آئے گا اور ہم نے کاروبار کرنا ہے، انہوں نے وہ فضول کام میں وہ پیسہ بھی ضائع کر دیا، کچھ بچے نشے ہی پڑ گئے۔ آپ نے 200 روپے کا لڈو لیا یا روٹی لی، وہ حرام کے پیسوں کی تھی، تو اس سے جو لقمہ بنا، اس سے جو خون بنا، اس سے کہ جو آگے پروسیس ہوا سب حرام ہے، تو وہ اس رتبے سے اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی حرام ہے۔ بات سمجھیں آپ اپنے میں تو آپ کے بہانوں کو نا یوں کاٹنا چاہتا ہوں، یہ جانور کو ذبح کرتے بہانے کرنا تم خود چاہتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ 72 سال کی عمر میں کتے کی طرح ہاسپٹل میں پڑے ہو، منہ سے رال بہ رہی ہے، پیشاب نکل رہا ہے، دانے نکلے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے بیڈ سول ہوئے پڑے ہیں، کروٹ نہیں بدل سکتے، ایک گلاس پانی اٹھ کے نہیں پی سکتے۔ ایسی بھیانک موت، 8-8 سال، 5-5 سال، 2-2 سال، تمہارے پیشابوں میں سے خون آ رہا ہے، تمہاری پوٹیوں میں سے خون آ رہا ہے، تمہارے منہ سے خون آ رہا ہے، تمہیں غیرت نہیں آ رہی، تم پکار رہے ہو خدا کو، دن رات پکار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں ہاں جب حرام کھا رہے تھے، ابے ایک 60 سالہ زندگی میں تم نے کتنے ہزار لوگوں کے دکھ بد دعائیں لی ہوں گی، مذاق لگتا ہے تمہیں۔ اور ایک وہ بندہ جو حلال کھاتا تھا، پتہ چلا جی کل وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، آج رات انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی قدرت کا نظام سمجھو، حرام کھاؤ گے تو اس دنیا میں تم سے نکلے گا۔ خدا سو نہیں رہا، تمہیں کیا لگتا ہے خدا سو رہا ہے؟ اس نے یہ دنیا کا نظام مذاق بنایا ہوا ہے، تمہارے باپ کی فیکٹری ہے پوری کائنات، جو تم جیسے چاہو گے حرام کھاؤ گے، اس کو جائز سمجھ لو گے، دل میں یہ تم سوچو کہ میں حرام کھا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہ انبیاء یوں آرے، حضرت شیش علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیگم نے اپنے بال سیل کیے تھے، بال گھر میں کام کرتی تھی، نبی کی بیگم گھر میں کام کرتی تھی۔ تمہاری بیگم اگر آج گھر میں کام کرے تو تم مر جاؤ گے، کہ تمہاری غیرت ختم ہو جائے۔ تمہاری غیرت حلال کمانے سے نہیں ختم ہوتی، تمہاری غیرت کے پیمانے ہی غلط ہیں، پیرامیٹر ہی غلط ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے روز ایک صفحہ قرآن پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے اصل خدا کیا ہے۔ جو تمہیں خدا بتایا گیا ہے کیا پتہ وہ غلط بتایا گیا ہو۔ اپنی تحقیق تو کرو، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، کائنات کیا ہے، غور و فکر تو کرو۔ مولوی صاحب کا بیان تم نہیں سنتے، آج تم میڈیا کے صرف میڈیا کے مولویوں کا ایمان جانتے ہو، یا فلموں کی مثالیں دیتے ہو، اس میں یہ ہوتا تھا۔ تمہارے پاس تو قرآن سے مثال دینے کے لیے بھی چیزیں نہیں ہیں، تم جاہل ہو اگر تمہارے پاس قرآن نہیں آتا۔ اپنے اوپر رحم کرو خدا کے لیے۔ تم یہ سمجھتے ہو میری اولاد کچھ کرے گی پھر میں جنت میں جاؤں گا؟ جنت جہنم چھوڑو، تمہاری صحت کا قائم رہنا بھی اسلام کے اوپر ہے۔ اگر تم اسلام کی سنتوں پہ چلو گے تو تم صحت مند رہو گے، چلتے پھرتے دنیا سے نکل جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو کوئی تمہاری پرواہ کیوں کرے؟ تمہارا نوکر ہے وہ، نہیں سمجھنا نہیں سمجھو۔